کبھی بڑے بننے کے چکر میں چھوٹوں کو رگڑا نہ دے دینا. چھوٹوں میں چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان سے رائے لی جاتی ہے. چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی. چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی بات اپنے مزاج کے خلاف سنی جاتی ہے. یہی والدین کر رہے ہیں, یہی یہ بڑے چودھری کر رہے ہیں, چاہے دنیا کے ہیں چاہے دین کے ہیں. تو ہماری اگلی نسل کو حوصلہ افزائی دینا, دینی پلیٹ فارم پر بھی, دنیاوی پلیٹ فارم پر بھی, اور گھر کے اندر بھی. اپنے ہم نے تمہیں جانا ہے کہ تم نے ہمیں جانا ہے, یہ مائیں کہتی ہیں, یہ باپ کہتے ہیں. ارے پتہ نہیں کس کے دماغ میں اللہ کیا ڈال دے. چھوٹوں کو عزت دو, وہ تمہیں محبت لوٹائیں گے, وہ تمہاری خدمت کریں گے, تمہارے فرما بردار بنیں گے. ورنہ چھوٹوں کو رگڑا دیا گیا تو ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی. ان کی رائے کا دروازہ بند کرو گے تو کسی اور طرح وہ بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے. یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اللہ کا بہت بڑا سبق ہے کہ میرے نبی کو خیمے لگانے دیے اور بعد میں حباب سے کہلوا کر تبدیل کروائے کہ یہ ایک درس عظیم ہے. خاص طور پر جو دیندار والدین ہیں, یہ بچوں پہ بڑے سختی کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جنید بغدادی بنانا چاہتے ہیں اور ان کو جلدی رابعہ بصری بنانا چاہتے ہیں, اور اس میں اپنے بچوں کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بچہ ایک پھول کی طرح ہے, پنکھڑی کی طرح ہے, اسے نازک انداز میں پروان چڑھاؤ گے تو پھولے گا, پھلے گا, مہکے گا. اور اگر ڈنڈا اٹھاؤ گے, کبھی دیکھا کسی کو کہ پھول کی ٹہنی کو سوٹے مارو گے تو پھول نہیں جمیا. محبت بہت بڑی چیز ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت, فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. تو میرے نبی نے کہا اچھا بھائی خیمے اکھاڑو, وہاں چلو. تو وہ چشمے کے قریب جا کے خیمے لگا دیے گئے, اور جمعہ کی رات تھی, اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں بدر کے صحابہ کے لیے ایک ایسی گواہی جو نسل انسانیت میں کسی کے لیے نہیں, کسی کے لیے. 313 ایک دفعہ جبریل ہے, یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون سب سے بہترین خیال کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ 1000 فرشتے افضل ترین بن چکے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. بدر کی شرکت میں 1000 اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ 1000 فرشتے آسمان کے سارے فرشتوں سے افضل ترین فرشتے ہیں. لیکن ایک خاص گواہی جو قیامت تک نہ میرے نبی سے پہلے نہ بعد, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد. اے اللہ اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے. اتنی بڑی گواہی, یہ تیرے نام کو زندہ کرنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اگر تو نے انہیں شکست دلوا دی اور انہیں ہلاک کروا دیا پھر تیرا نام لینے والا دنیا سے مٹ جائیں گے, کوئی نہیں تیرا نام لینے والا ہوگا. یہ بات کسی کے لیے نہیں کہی گئی, صرف ان 313 کے. اور آپ بے قرار ہو کر رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, آپ کی چادر گر رہی تھی بار بار. صدیق اوپر چادر آپ پر چڑھایا وہ پھر گر جاتی تھی. آپ بے قراری, ماہی بے آب, مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد. میرے مولا تو نے یہ جماعت ہلاک کر دی پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جملے کو میں کھولوں کیسے. اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا شان بیان کی ہے اصحاب بدر کی. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میرے حبیب تیرے بدر کے ساتھی جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر والو جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. کیا کمال ہے, کیا کمال ہے, کیا کمال ہے. آخر صدیق اکبر نے آ کر آپ کو پیچھے سے یوں پکڑ لیا, یا رسول اللہ بس کریں, بس کریں, آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں, بس کریں. تو صبح ہوئی تو آپ نے لشکر کو صفیں درست فرمائیں تو ایک ہوا کا جھونکا آیا تیز. تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا. تھوڑی دیر گزری پھر ایک ہوا کا بگولا اٹھا. تو پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گئے.
انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ جنگ بدر کی کہانی سناتا ہے سورہ اس میں توبہ میں، انفال میں، کہ سورہ انفال میں جب تم نے دیکھا کہ لشکر بہت بڑا ہے تم بہت تھوڑے ہو، اذ تستغیثون ربکم، پھر تم مجھے پکارنے لگے اور مجھے دہائیاں دینے لگے تو تمہاری رونے دھونے نے میرے عرش کو ہلا دیا اور میں نے اوپر سے جواب دیا انی ممدکم، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں. 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو آگے پیچھے اتریں گے، 500 جبریل کے ساتھ، 500 میکائیل کے ساتھ. اور دوسرا انعام میں نے کیا، خوف چھایا ہوا تھا، 313 1000 مسلح، ہم نے حد دے کیا بنے گا. اذ غشیکم النعاس امنۃ منہ، پھر میں نے تم پہ نیند طاری کر دی. حضرت علی پیرے پر تھے اور تلوار گر جائے سوتے سوتے، پھر تلوار اٹھائیں، پھر آنکھیں کھولیں، پھر نیند چڑھے اور تلوار گر جائے. حضرت علی فرمانے کہ ساری رات میرے نال اے ہوندا رہا. بھلا اتنے خوف میں بھی نیند آتی، اتنے خوف میں بھی نیند آتی. تھوڑا سا خوف اور نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں میرا اللہ کہتا ہے میں نے تم سب کو گہری نیند سلا دیا. امنۃ منہ، امن دے دیا، دلوں کو سکون دے دیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر رات کو بارش کر دی. اس بارش نے کیا کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم. اس بارش نے ان کی زمین، یہ اوپر تھے، قریش نیچے تھے، ان کی زمین جم گئی، قریش کی زمین میں کیچڑ ہو گیا. اور اللہ نے دلوں کو کہا میں نے تمہارے دلوں کو جما دیا، میں نے تمہیں پاک کر دیا، میں نے تمہیں صاف کر دیا، میں نے تمہیں پینے کا پانی دے دیا. اور اب میرے نبی نے صفوں کو درست کر کے فرمایا کوئی حملہ نہ کرے جب تک وہ حملہ آور نہ ہو، کوئی حملہ نہ کرے. حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفیں درست کر رہے تھے تو تھوڑا سا ان کا پیٹ بڑا تھا تو آگے نکلا تھا. آپ نے تیر ان کے پیٹ پر یوں لگا، پیچھے ہو غزیہ، پیچھے ہو. کہنے یا رسول اللہ اوجعتنی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. ہم نے کہا اچھا تو پھر کہ میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا. تو آپ نے کہا لے لو. کہ نہیں، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ اپنا پیٹ ننگا کریں، میرا بدلہ تبھی پورا ہوگا کہ میں نے میرے ننگے پیٹ پر آپ نے کہا آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کریں. تو آپ نے پیٹ سے جب چادر ہٹائی تو جلدی سے چمٹ کے بوسہ دینے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں آخری دفعہ آپ کا بوسہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے، غزیہ اس جنگ میں شہید ہوئے. 14 صحابہ شہید ہوئے تو اس میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے. 14 میں غزیہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے یوں بہانے سے اپنے نبی کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا آخری بوسہ آپ کا ہو یا رسول اللہ. تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ دونوں باپ بھائی بیٹا ہیں. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ بھائی، ولید بن عتبہ کا بیٹا. یہ عجب جنگ ہے. ادھر ابو حذیفہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر عتبہ باپ سامنے کھڑا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہے، ادھر چچا کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر حمزہ بھائی کھڑا ہے، ادھر عباس بھائی کھڑا ہوا ہے، ادھر سگا بھائی کھڑا ہوا ہے مصعب، ادھر ابو عزیز سگا بھائی کھڑا ہوا ہے. آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ کر اور اللہ کے ساتھ جوڑ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑا ہے اور رشتوں کی رسی کو توڑا ہے. عاص بن ہشام کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ اس کے سگے ماموں تھے، ان کو ہاتھوں سے قتل کیا. جراح ابو عبیدہ بن عامر بن جراح، ابو عبیدہ کے والد عامر وہ بیٹے پہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے. آخر جب نہیں بنی تو باپ کا سر اڑا دیا. میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. یہ عجب جنگ تھی، رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں. تو سامنے سے نکلے عوف اور معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں مدینے کے ہیں. عوف بن صفرہ اور معوذ بن صفرہ اور عبداللہ بن رواحہ. تو چونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ تو تینوں نے کہا ہم مدینہ کے ہیں.
کہنے لگے ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ انہیں زور سے، محمد ہم اپنی قوم سے لڑنے آئے ہیں، اپنی قوم، ہماری ٹکر کی قوم ہمارے سامنے بھیج۔ یہ کن کو بھیج دیا ہے؟ تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو، عبید بن حارث اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، آج اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے۔ تو یہ تینوں اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں اترے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا تمہاری ٹکر کے ہیں، انا حمزہ بن عبد المطلب، انا عبیدہ بن الحارث، انا علی بن ابی طالب۔ ہاں اب یہ مقابلے کا جوڑ ہے۔ تو شیبہ اور عبید اور حمزہ اور عتبہ اور ولید اور علی، یہ تین مقابلہ ٹھہرا۔ تو حضرت علی نے تو ایک ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا، اور حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا۔ شیبہ نے حضرت عبید پہ وار کیا، ٹانگ کاٹ لی، تو وہ زخمی ہو، وہ عمر کے بھی بڑے تھے، کافی بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ رسول کی مدد کے لیے وہ اٹھے تھے، تو وہ شکار ہو گئے۔ تو پھر حمزہ اور علی نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا۔ تو پھر ان کی زخمی کو اٹھا کر لائے، اللہ کے نبی کے پاس کیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ کے بوسہ لیا، کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ آپ نے کہا بلا وانا علی ذالک شہید، تو شہید ہے اور میں تیرے اوپر گواہ ہوں، یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے نا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَبْزَ مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ ان کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا۔ اس میں سے ایک شعر ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بیت اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم، یہ بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا، ہاں تم لے سکتے ہو مجھ سے، جب بنو ہاشم کی لاشیں گرے پڑے ہوں گے ان کے اوپر سے گزر کر لے جاؤ تو لے جاؤ، اس سے پہلے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہاشمی ہے نا، حارث، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حارث، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ تو کہ یا رسول اللہ آج میں آپ پہ قربان ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں تیرے اوپر گواہ ہوں۔ تو جب عتبہ، شیبہ اور ولید قتل ہوئے تو ابو جہل نے کہا ان کی موت سے ڈرو نہیں، انہوں نے جلد بازی کی اور ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا حملے میں پہل نہیں کرنا، تیر استعمال نہیں کرنا، جب تک زد میں نہ آئے تیر نہیں چلانا۔ تو جب وہ قریب آئے، زد میں آئے، پھر آپ نے تیر چلانے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ اور قریب آئے تو پھر آپ نے فرمایا تلوار ساتھ دے گی، تلوار، اور دفاع کرو، حملہ نہ کرو، دفاع کرو۔ تو وہ پوری طاقت سے آ رہے ہیں اور یہ صحابہ دفاع کر رہے ہیں، صرف ان کے وار روک رہے ہیں، وار روک رہے ہیں۔ اور دوپہر ہو گئی اور ان کے حملے میں کمزوری آنے لگی، ان کی طاقت، یہ صرف اپنے طاقت کو بچا کے ان کے اٹیک کو روک رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب دن ڈھلا، آپ ہمیشہ دن ڈھلنے پہ حملے کا حکم دیتے تھے، جب سورج ڈھلا تو آپ نے کہا اب اللہ کا نام لے کر چڑھ دوڑو۔ پھر جو پیچھے پلٹ کے آئے ہیں، ساتھ ملائکہ بھی، فرشتے بھی شریک ہو گئے۔ کیسے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں اور میرے نبی کی مدد کے لیے جنگ کرو۔ اب چونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے، گردن پہ تلوار چلانا، فضربوا فوق الاعناق، گردن پہ تلوار چلانا، اور اگر گردن سے وار خطا جائے تو ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کٹے گا تو لڑائی سے بیکار، گردن کٹی تو جان گئی۔ تو کئی صحابہ فرماتے کہ ہم تلوار اٹھاتے وار کرنے کے لیے اور کافر کی گردن اڑ کے پہلے وہ دور جا گرتی اور اس کا جسم سارا نیلا پیلا سبز پڑ جاتا تھا۔ چند سورج کے ڈھلتے ہی جب صحابہ نے حملہ کیا ہے تو 70 ان کے مارے گئے، 70 عباس رضی اللہ عنہ کا قد کتنا تھا؟
گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے، اتنا بڑا قد۔ ان کو ایڈا سارا صحابی، چھوٹا جا پتلا جا، تو مشکاں کس کے تیار ہو گئے، دونوں بازو باندھے ہوئے آ رہے۔ جب آئے تو اب حضرت عباس کو بڑی شرم آ رہی ہے، نکو جا میں نے آپ کے لے آئے، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا جس نے مجھے پکڑ کے باندھ کے اس کو پکڑا دیا۔ ابو الیسر یا رسول اللہ، نہیں 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 نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے کھوپڑیاں اڑوا دی، ان کے، اور 70 ان میں سے قید ہو گئے، 70 ان میں سے گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ یہ وہ امت ہے جس نے اتنے تھوڑے اسباب کے ساتھ اپنے نبی کا ساتھ دے کر جانیں قربان کر کے بتایا کہ اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے۔